آرام سرکار علامہ غضنفر عباس ہاشمی صاحب بیمار ہیں اور بہت زیادہ بیمار ہیں. 15 دن کا ریسٹ لکھا ہے ڈاکٹر نے انہیں. میں فون پہ ان سے بھی بات کرتا ہوا ہی یہاں پہنچا ہوں. ضرور دل کیا تھا گہرائیوں سے دعا مانگنی ہے، مالک انہیں شفائے کلیہ عطا فرمائے. ایسے لوگ برسوں بعد نہیں صدیوں بعد آتے ہیں. ہاں، مالک انہیں شفائے کلیہ عطا فرمائے. کائنات کی مالکن اس ذکر کے وسیلے سے ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کا دیدار نصیب فرمائے. درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز. بہت زیادہ وقت نہیں چاہیے آپ سے، 35-40 منٹ اگر آپ کے پاس ہوں تو 2-4 باتیں. جی بیٹا تیری خیر ہوئے. پیار جو عشق جو ہے سائیاں نال عشق میری کی اوقات ہے. میں بسم اللہ ویکھی میرے عشق بندہ کتھوں آ گیا. ارے بھیا میری مجال ہے، یہ لفظ انہی کو زیب دیتے ہیں، انہی کو سجتے ہیں. مولا انہیں عمر خضر عطا فرمائے، سلامت ہیں. آپ سب اس عمر سے تو یقیناً باخبر ہیں کہ یہ جشن اس شہزادی کے ظہور سے وابستہ ہے جس سے پہلے عرب کا سماج لفظ ظہور سے واقف ہی نہیں تھا. جشن تو پڑھ دیا میں نے. شاباش. آپ جی ہیں وہ جو کھڑے ہوئے ہو، ہاتھ کھول میرا بیٹا. جی ہیں آپ کی بیٹا جی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے. مولا آپ کو عزت دے، مولا تمہاری رزق کی پریشانیاں دور فرمائے. کیوں بھائی عرفان میاں جشن تو میں نے پڑھ دیا رضا. ہاں اس شہزادی کے بسم اللہ ظہور سے جگہ تو ہے آگے، آپ پیچھے کیوں کھڑے ہوئے ہیں. ہاں آ جائیں، بڑی جگہ ہے. آپ بھی اگر برا نہ مانے بیٹا، ورنہ اگر اپنی مرضی سے کھڑے ہو تو یہ نہیں ہونا. پیچھے میں ہی پیچھے ہو گیا تو ہو گیا، انہیں نیچے ہونا. اجازت ہے بیٹھے ہیں؟ ہاں بیٹھے ہی رہی. انہیں کہ میں بیجا کراتی یا صرف شاعر گھر جا کے پیا دسے بیگم میں آج بیجا کراتی. انہیں کہا تُسا کی پڑھے؟ انہیں کہا میں کدوں پڑھے. میں اٹھے انہیں کہا بیجا ہر پاس کے انہیں کہا. میں انہیں کہا کدوں پڑھے. اشتہار وغیرہ لگے ہوئے. یاسر بیٹے کو اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے. اس کے ہاں جو مجلس ہے سائیں خواجہ سرکار کی بارگاہ میں میرا خیال ہے 23 کو ہے، اور میرے علم میں یہی ہے کہ مجلس صبح 8 بجے شروع ہو جائے گی اور بہت دیر تک جائے تو مغرب عین سے پہلے اس کا اختتام ہو جائے گا. میں کوشش کروں گا تقریباً 3 سے 4 بجے، یہی میرے پاس گنجائش بن رہی ہے. اسی میں انشاءاللہ آپ کو سلام کروں گا. اس کے علاوہ شہزادی ام المؤمنین سلام اللہ علیہ سے وابستہ مجلس کا اشتہار کربلا گام شاہ کی مجلس ہے، وہ عزیز فیصل اور مرشد زادوں کے زیر اہتمام وہ اشتہار دیکھا ہے آپ نے. انشاءاللہ جیے تو آپ کو سلام کریں گے. ہے اجازت؟ 14 مارچ یہ تعمیل ہوگی 14 مارچ کو. جی چونگی بھی انشاءاللہ جیے تو ضرور آئیں گے. 4 مصرے حسب عادت کہیں میں نے ابھی وہ آپ کے عنوان سے، اور پھر میں اپنا جشن شروع کرتا ہوں. یہاں انسان پلتا ہے، یہاں ایمان پلتا ہے. شاباش شاباش. آپ جیو بیٹا، آپ سلامت رہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. شاباش شاباش. ارے یہاں کل ایمان پلتا ہے تو ایمان جی مرشد جی شاباش. ہزاروں دن جی. تھوڑا سا بولو یار. وائے ایسے کیوں بیٹھے ہوئے وائے؟ ہاں آپ کو تو سننا آتا ہے. یہاں انسان پلتا ہے.
کتنے چلے ہیں بیٹا؟ اچھا کتنے بھی نہیں. اچھا یہاں انسان پلتا ہے, یہاں ایمان پلتا ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں 23 برس قرآن پلتا ہے. شاباش شاباش, ہزاروں سال جیو, ہزاروں سال جیو میرا بچہ. شاباش میرا پتر. بی بی اس طرح دینے جی میں نوکر ہوں, جی میں نوکر جو یہاں انسان پلتا ہے, یہاں ایمان پلتا ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں 23 برس. مہربانی, قرآن پلتا ہے, فقط ہم عاشقوں تک ہی نہیں موقوف یہ لنگر. میرے مولا کے دسترخوان پر امکان پر ہاں ہزاروں سال آپ جئیں, آپ کی خیر ہو, سدا سکھی رہیں, سدا آباد رہیں, سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں. ڈھیر سارے اصرار سے میں ان سارے سامعین سے معافی مانگ رہا ہوں جو کل کے جشن میں موجود تھے, وہ مجھے معاف کریں گے. مجھے بار بار حکم ہوا ہے تو میں 4 مصرے پڑھ کے سیفی علی خان نے جو سچ بولا ہے اس کی تائید میں صرف 4 مصرے, اور پھر میں اپنی نوکری شروع کروں گا. فاطمہ سے بھی گواہ مانگ لیے ہیں تم نے؟ ممبر کی قسم ہے ظفر, اب اس پنڈال کا ایک بندہ پورے 40 منٹ نہ بولے, میرا کوئی گلہ نہیں رہا. ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام اس بندے کو جو اس مصرے پہ بولا ہے. میں کہہ رہا ہوں فاطمہ سے بھی گواہ مانگ لیے ہیں تم نے, ظرف سے پوچھ یہ ذلت کی گھڑی کیسی ہے. شاباش شاباش, تھوڑی نسلہ دی خیر ہوئے. ہاں بھائی راضی رہیے گا, دادا میرا پتر راضی رہنا میرے سے. ہاں بچوں بولتے آؤ بولتے آؤ بولتے آؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ جئیں, آپ کا یہ ہاتھ اونچا رہے, آپ کا یہ چہرہ سلامت رہے, آپ کے سننے کا یہ معیار قائم رہے. فاطمہ سے بھی گواہ مانگ لیے ہیں تم نے, فاطمہ سے بھی ایک باری منت ویک, ہاں تھلے کر من ویک. فاطمہ سے بھی گواہ مانگ لیے ہیں تم نے, ظرف سے پوچھ یہ ذلت کی گھڑی کیسی ہے. کون سچا ہے یہ ایمان پہ چھوڑو, لیکن جو عدالت میں کھڑی ہے وہ نبی جیسی. کروڑ بار شکریہ. اگلین ہزاروں سال جیو. فیصل میاں غازی عزت دے تمہیں, غازی عزت دے تمہیں, تمہیں سلامت رہو. ہاں اللہ کرے یہ معیار قائم رہے شیر سننے. اللہ اکبر. دعا کا شکریہ جی, اتنی بڑی دعا, اتنی بڑی پناہ. کروڑ بار سلام اس بندے کو جس نے مجھے اتنی بڑی دعا دی ہے. سلامت رہو, سدا آباد رہو, کائنات کی مالکن آپ کو عزتیں عطا فرمائے. ایک 4-5 منٹ کا ٹکڑا قبلہ کے حصے کا میری اوقات تو نہیں, لیکن بھائی جان نے مجھے چونکہ ممبر پہ کہہ دیا ہے تو اس لیے میں اس حکم کی بھی تعمیل کرنا چاہ رہا ہوں. پوچھ لیا تھا میرے 5ویں معصوم سے سوالی نے, صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باقر امام سے. اور میرے بچوں, صبح محشر تک میرا یہ جملہ یاد رکھنا,
کہ جب اقتدار کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے اور دنیا علم سماج کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، اس وقت علم کی الجھی ہوئی گروہوں کو زبان کی نرمی سے کھولنے والا شریعت میں باقر کہلاتا ہے۔ کب سنو گے یہ چیزیں؟ کتنے دن اور لگیں گے تمہیں یہ باتیں سن کے بولنے میں؟ بی بی کا جشن ہے، میں خیبر پڑھ دوں، کیا کروں؟ بولو شاباش، تیری کیا بات دی، کیا بات ہے پترا، غازی استانے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں سب آگے آ جاؤ، آؤ آؤ آگے آگے آ جاؤ۔ علم کی الجھی ہوئی گروہوں کو زبان کی نرمی سے کھولنے والا، شریعت کے لغت میں باقر کہلاتا ہے۔ سوالی نے کہا بادشاہ میری اوقات تو نہیں، لیکن پھر بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی دادی کا نام زہرا کیوں ہے؟ یہ میں آ رہا ہوں یاسر کے پاس، لیٹ سے لیٹ 2 بجے میں آ جاؤں گا، 3 بجے میں پڑھوں گا، 1 گھنٹہ میں وہاں بیٹھا رہوں گا۔ جس کی طبیعت بے چین ہو مجھے صبح فون کرے، یاسر کے ہاں کتاب لے آ، نہ لے آؤں باقی زندگی ممبر پہ نہ آنے دینا۔ مولا آپ کی دادی کا نام زہرا کیوں ہے؟ فرمایا ہماری دادی زہرا نہ ہوتی کائنات میں روشنی کا تصور ہی نہ ہوتا۔ بولو لالا جی تم سے عادت ہے شوکت سمندی، شاباش۔ اس لمحے میں میرے لیے دعا کرنا عرفان، ہائے دری ہاں وکاس جیو، سلام آپ پر۔ ہماری دادی کا نام زہرا نہ ہوتا۔ ہاں بھئی لاہور والوں 1 قدم اور آگے چلیں، کیا سر بنتی ہے طبیعت؟ اللہ کرے یہ چہرے سلامت رہے۔ حکیم صاحب مولا کی قسم ہے، خوش آمدی پہ لعنت ہے، زندگی ساری یہی پڑھتے پڑھتے بیت گئی میری، جس معیار پہ بندے بول رہے ہیں میرے اندر کا شوکت کہہ رہا ہے میں اس جملے کو کھولتا جاؤں۔ سوال نے کہا مولا اتنی نورانی، اتنا نور آپ کی دادی کا؟ فرمایا تو میں تجھے بتایا ہی کچھ نہیں۔ جب مدینے میں موسم خراب ہوتا تھا، جب بارش ہوتی تھی، جب دھند ہوتی تھی، جب بادل ہوتے تھے، جب مدینے کے لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے صبح سورج نکلا نہیں نکلا، نماز کا ٹائم ہوا نہیں ہوا، اذان ہوئی نہیں ہوئی، اذان دے نہ دے، نماز پڑھے نہ پڑھے، اس خراب موسم میں ہماری دادی حجرے سے باہر وضو کے لیے آتی، ہماری دادی کے نور کی روشنی میں مدینے والوں کی نماز ہو جاتی۔ شاباش 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 شاباش، بی بی آپ کو عزت دے، بی بی آپ کو عزت دے۔ جو ہاتھ اب بھی نہیں کھلا اس کا کوئی علاج نہیں، ہاتھ اٹھانا ہے ذری۔ میرا بچہ، اللہ اکبر، کس نہج میں چلا گیا جشن، تم سمجھ رہے ہو؟ یہ جوانوں کی داڑیاں بھر گئی آنسوؤں سے۔ ایک بچی بیمار ہے، دعا کریں مالک اس ذکر کے وسیلے سے شفا کو لی۔ بیٹا پلیز گپ شپ نہیں کرنی ہے آپ نے، میرے سامنے کھڑے ہو کے برا بھی نہیں ماننا، گپ شپ کو ضروری ہے تو باہر جاؤ کر کے آ جانا۔ سوری ناراض نہ ہونا، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ آپس میں بول رہے ہیں۔ اگر آپ کو برا نہ لگ رہا ہو تو آپ آئیں بیٹھ جائیں، کھڑے ہو کے بھی سننا ہے تو پھر مجھے ہی سنو، سرگوشی نہیں کرنی۔ ہاں ویسے بھی جب علی کی باتیں ہوتی نہیں سرگوشی اچھی نہیں ہوتی، مذاق نہیں کر رہا، ہاں پھر بات لمبی ہو جائے گی، پھر کہیں آگے نکل جاؤں گا میں۔ ہماری دادی کے نور کی روشنی میں مدینہ روشن ہو جاتا تھا۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، شیعہ قبرستان مجھے قبول ہی نہ کرے اگر میں جھوٹ بولوں. جس سال 20 جمادی ثانی کو امکان کی مالکن سسرالی جاگیر پہ پہلی بار اتری ہے، مکہ والوں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ نور ہوتا کیسے. طبیعت میں بوجھ تو نہیں بن گیا میں؟ سوری بیٹا، برا نہ مان، میرے بچوں کی جگہ. شاباش شاباش شاباش. جنہیں بولنا آتا وہ احسان فرمانا. مولا تیری دعائیں قبول کرے. حیدری جی ہاں. ہاں برداشت ہے، قابو ہے اپنے آپ پہ. ایک قدم اور آگے چلیں، گردے میں ہمت ہے. لو پھر مسلمانوں کی ایک اماں سے کسی نے پوچھا بی بی نصیب سے، آپ بھی اسی گھر میں رہتی تھی جس گھر میں حسین کی اماں رہتی تھی، کتنی نورانی تھی بطول؟ مسلمانوں کی اماں نے فرمایا مجھے اس کے نور کا پوری طرح اندازہ تو نہیں، لیکن کننا نخیتو ونغزلو وننزم العبرتا باللیل فی ضوء وجہ الفاطمہ. ہم اندھیری قبلہ کے حصے کا پڑھے جا رہا ہوں گلفام بھائی، اللہ انہیں شفا دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بی بی عزت دے میرے بچوں کو، خدا کرے یہ چہرے شاداب رہیں، آنکھوں میں آنسو لبوں پہ مسکراہٹیں. کس معیار کا جشن ہو گیا. بی بی آپ کو عزت دے، شہزادی آپ کو عزت دے. اللہ اکبر. پڑھتا چلا جاؤں گا، بولتا چلا جاؤں گا، آپ بھی بولتے آئیں گے تو تھوڑا سا. جی بیٹا دیکھ، مجھے اگر رات سے کم داد ملی نا، میں قسم لے لے کل پہلی بار پڑھا میں نے اور میں اسی کے نشے میں ہوں. میں آج دن میں 8-10 دفعہ اپنے آپ سے کہتا رہوں گا تو کی ہوئے پڑھ دوں. چلا پھر یہ رات 4 مصرے میں پڑھ گیا. یہ بچہ کہہ رہا ہے وہ ضرور پڑھو. بطول کیا ہے سمجھنے کی آرزو کر. ہاں بیٹا ماشاءاللہ تم شعر کہہ لیتے ہو. ساری زندگی تمہارے بابا نے بڑا اچھا شعر کہا. ہاں جی ہو، تمہارے لیے شاعری نئی بات نہیں ہے. جی سلام آپ کو. میں نوکر ہوں. بطول کیا ہے سمجھنے کی آرزو نہ کرو. کیوں؟ وہ معتبر کہیں پیمانہ عقول پہ تھی. ہاں جی ظفر صاحب دسو. ہاں بھی میرا پتر، پیمانے عقول کی داد اگر یہاں مہربان. بی بی آپ کو عزت. علی کو تخت رسالت ملا رسول کے بعد. یہ ایک دن کی تھی اور صدقے چلا اس سے آگے چلتے. بیٹی کو اٹھا لیا رسول نے. زندگی میں پہلی بار پڑھ لوں. 2 جمادی ثانی کو یہ مصرے ہوئے، آج زندگی میں پہلی بار پڑھ لوں. بیٹی کو اٹھا لیا رسول نے، سینے سے لگایا. زمانہ چومتا ہے، محمد نے سونگنا شروع کر دیا. اچھا یاسر تھوڑی مدد کرو. تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے میرے بچوں کی آنکھوں میں سوال شروع ہو گیا، سمجھانا پڑ گیا مجھے.
میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میرے ہاتھ پہ کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ پہ پھول ہیں، جو بات تم نے کرنی ہے کرو، جلدی سے کرو، فوراً کرو، چلو اب وہاں چلے جاؤ، اٹھو۔ یہ میرے ہاتھ پہ کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ پہ پھول ہیں، ٹھیک ہے؟ ان دونوں سے اظہار محبت کرنا ہے۔ کیسے کیا جائے گا؟ کتاب کو چومنا ہے، پھول کو سونگھنا ہے۔ یہ حدیث قصہ ہے، یہ ذکر حسین ہے، دونوں میرے ہاتھوں پہ ہیں۔ آخری سانس ہو کر میں جھوٹ بولوں، محمد علی کو چومتے تھے، بطول کو سونگتے تھے۔ شاباش شاباش شاباش، بی بی عزت دیں آپ کو، آپ کے بچے سلامت رہیں، یہ نوکریاں قبول ہو۔ آپ کی کیا بات ہے سر جی، سلام ہے آپ کو۔ اللہ اکبر، آہا آہا، علی کو چومتے تھے، بطول کو سونگتے تھے۔ آئے آئے، کیا بات ہے، اللہ آپ کو عمر خضر دے۔ کیا کرا؟ کہنے میں نے بڑی تحقیق کی ہے، شفا کے لیے سونگتے تھے۔ اب میں کہاں مروں؟ مومن کہتا ہے میں 5ویں معصوم کی بارگاہ میں باقر العلوم کی دربار میں گیا ہوں کوئی بات کرنے کے لیے، آگے میں نے دیکھا ہے مولا کے ہاتھ میں تسبیح ہے کسی کے پاس تسبیح؟ دو مجھے میں بات سمجھا لوں، تم میں سے کسی کے پاس تسبیح ہو تو؟ کہتا ہے بادشاہ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، دانے گر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، باہر چلا جائے جو نہیں بول سکا، یا فاطمہ یا فاطمہ۔ کہتا ہے میں مولا کے قدمین پہ گرا، میں نے کہا ابن رسول یہ کیا؟ فرمایا کچھ نہیں، طبیعت ذرا ناساز رہتی ہے، دادی کے نام سے شفا لیتا ہوں۔ فیصل دعا کر دینا، بچے جیے تمہارے، نسل جیے تمہاری، سکرین میاں آپ دعا مانگ۔ کیا بات ہے ہو تیری آنکھاں دی، آپ کی کیا بات؟ بی بی تجھے اسے میرے بچوں کی جگہ ہو تو ہاں، طبیعت ناساز رہتی ہے، دادی کے نام سے۔ ہاں بھئی مولا تجھے گھر دے گا، تو علم لگائے گا، مجھے بلائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ طے ہے نا؟ لے تو قبولیت دعا کے لیے دعا مانگ۔ اور میں جملہ کہہ رہا ہوں، پاگل ہو گیا ہوں میں، اندر سے پاگل ہو گیا ہوں، اس داد نے پتہ نہیں مجھے یہاں کھڑے کھڑے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اب کون سمجھے بطول کیا ہے؟ بطول کیا طلسم ہے؟ یہ میری اوقات میں کہاں ہے؟ جا مولوی کے سر پہ قرآن نہ کچھ سے پوچھ، یہ ہے کیا؟ امام اس کے نام سے شفا لیتا ہے، رسول اس کی چادر سے میں کیا کروں؟ میں تو فتووں کی زد میں رہتا ہی ہوں، میں کروں کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی وہ آج دعائیں مانگتے ہیں نا،
عجیب عجیب قبولیت ہے. غلام بھائی یہ جشن میں کو پہلی بار نہیں پڑھ رہا، سال ہر سال سے ہی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ ذرا آج عرفانیات دیکھیں اس جشن میں، کیا معرفت کے آنسو آ رہے ہیں. اللہ اکبر. کائنات کی مالکن تمہیں اور عزت عطا فرمائے. بیٹی کو اٹھا لیا رسول نے، اپنا آپ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. اچھا حکیم صاحب، وہی بات ہے کہ آپ بولتے آئیں گے تو مجھ غریب کے سامنے کتابیں کھلتی آتی ہیں. آپ کبھی علماء سے پوچھیں بطول کو کہا کیا ہے رسول نے؟ بضعۃ منی، اور اس کا ترجمہ ہم نے کیا بطول میرے دل کا ٹکڑا ہے. دل کا ٹکڑا ہوتا تو بضعۃ قلبی ہوتا. اور جو عربی جانتے ہو وہ بولو، بطول میرا ٹکڑا ہے. بطول کو مان نہ مان یہ بتا تو رسول کو کیا مانتا ہے. سلام ہے آپ کو، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے ہی رہے، یہ بزرگ چہرے سلامت رہیں. یار کس معیار کے لوگ آئے ہوئے ہیں بھائی جشن میں. مالک درجات بلند فرمائے. ان کی پڑھائی میں اکثر اس طرح ہوتا تھا، اکثر اس طرح جو ہم لوگوں نے مشاہدہ کیا ملک غلام حسین کے ہمارے ان کے درجات بلند، تو اس طرح کی مجلس آج میں نے. اللہ آپ کو عزت. میری مجال ہے جی، میں جن لوگوں سے پڑھا ہے میں نے ان میں سے ایک نام ہے ملک علی جعفر صاحب، اور جس سلیقے سے انہوں نے پڑھایا ہے وہ ایک عجیب بحث ہے. ایک مجلس اکاڑے پڑھی میں نے تو مجھے کہنے لگے جلدی تو نہیں؟ میں کہ نہیں جی. لاہور چلیے؟ میں کہ جی چلیے. میرے نال بیٹھ گئے، آپ ڈرائیونگ سیٹ تے ملک علی جعفر صاحب قبلہ، میں نال والی سیٹ تے بیٹھ گیا. میں نے کہا لو جی شوکت صاحب آج جیڑی تساں گل کیتی ہے نا جی تساں اخیر کر دیتی. او ہو بڑی کچھ سوادی گل ہے. میں اتنا چوڑا ہو گیا میں ملک علی جعفر صاحب پہ کہندے نے تساں اخیر کر دیتی. 5-7 منٹ میری تعریف کر کے میں نے کہندے ویسے اگر ایک گل انج کریے تو کی خیال ہے؟ ہاں اچھا مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے مزیدار بات نہیں کی، پہلے مجھے اچھی خاصی داد دی، پھر کہا جی گل انج کر لئیے تو کی خیال ہے؟ تو میں پیری پہ کے میں کہا جی گل ہے ہی انج. وہ کراچی سے میرا ایک شاگرد ہے، اس نے 4 مصرے کہے تو میں کہنے لگا بابا 4 مصرے ہوئے سناؤں؟ میں نے کہا یار سناؤ. اس نے سنائے تو ذرا گڑبڑ تھی. میں نے کہا پہلا مصرع تو سناؤ. اس نے سنایا، میں نے وہ سنتے سنتے اس کو تھوڑی تبدیلی کر دی، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں بھی کر دی. میں نے کہا کیا خیال ہے ٹھیک نہیں ہو گیا؟ کہتا جی جب نہیں ہو گیا تو پھر ٹھیک ہو. تو یہ اس طرح کا ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے وہ ہم ان بچوں کے حوالے کر کے جائیں. میں بہرحال اپنے آپ میں مطمئن ہوں. بی بی آپ کو عزت دے، سلامت رہیں. ہاں کیا بات کیا ہو رہی تھی؟ اللہ آپ کو عزت دے. بضعۃ منی، فاطمہ دل کا ٹکڑا نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اچھا پھر کہہ دیا فاطمہ تو شجنۃ منی، فاطمہ میری شاخ ہے. پھر کہہ دیا فاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح ہے. پھر کہہ دیا فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. فاطمہ تو لحمی، فاطمہ تو قلبی، فاطمہ تو روحی، شجنۃ منی. فاطمہ میری شاخ ہے، فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ تو اصلی، فاطمہ میری جڑ ہے. کائنات میں پہلا اور آخری درخت ہے محمد، جس کی جڑ بھی بطول ہے، جس کی شاخ بھی بطول. کدھر جائیں؟ کیوں چھیڑا ہے مجھے خام خواہ؟ میں تو اپنے حصے کا شیر شور پڑھ کے میں نکل جاندہ ہے میں خام خواہی.
آپ جیئیں، آپ جیئیں۔ وہ شاخ جو آسمان پر، بیٹی کو اٹھایا ہوا ہے، فرش پہ اپنا عرشی آئینہ اٹھایا ہوا ہے محمد۔ ہاں، دیکھتے چلے جا رہے ہیں بیٹی کو، پھر لب کھولے، فرمایا عرش پہ، عرش سے اتری میری خاطر۔ سینے سے لگایا ہوا ہے بیٹی کو، سینے سے لگایا ہوا ہے بیٹی کو، اور فرما رہے ہیں عرش سے اتری میری خاطر، فرش پہ اتری میری خاطر، عرش تلک تسلیم کروں گا۔ شاباش شاباش، فرش پہ اتری ہے، اس تو وڈی گل میں آپ آ کے کراں گا تے تین سواد آئے گا تریوی نو، تیرا میرا وعدہ تریوی تک کہ چوتھا مصرع تیرے اندر گردش کرتا رہے گا۔ فرش پہ اتری میری خاطر، عرش تلک تسلیم کروں گا، میں بھی اس تکریم کے بدلے ماں جیسی تعظیم کروں گا۔ جیو میرے بچوں، میری شہزادی کے نوکر جیے، میرے بچوں کی خیر ہو، جو کھڑے ہو، جو بیٹھے ہو، جو کھاتے ہی بطول کا ہو وہ مولا حیدری۔ اب جیو انسانی سماج میں ایک لفظ اتنا رواج پا گیا کہ اس کا غلبہ ہو گیا ہماری سرشت پہ، ہماری طبیعتوں پہ۔ اس خیال کا ہاتھ کھول میرا بیٹا، ہاں، اس کا غلبہ ہو گیا جی۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دیکھو پہلی بار کہا ہے کسی نے، آپ نے یہ پہلی بار سنا ہے، یہی ہے نا؟ میں کہہ رہا ہوں رجل کے بخت میں بھی امرتن کا حصہ ہے۔ رجل کے بخت میں بھی امرتن کہتے ہیں زوجہ کو، رجل کے بخت میں بھی امرتن کا حصہ ہے۔ یہ فیصلہ بھی کتابوں سے اکتساب ہوا، کرم بطول نے اتنے تو مرتضیٰ پہ کیے، فقط علی نے کہا ہے میں کامیاب۔